قبول فرمائے فیملی کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلیں یہ شام کی کلاس پڑھائی تھی اس میں وہی ہے آ گئی ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں. چلیں جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوست درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی بابو ہے بابو سترۃ الامام. اگر باب کہیں گے سترۃ الامام، ٹھیک ہے. سترۃ من خلفہ، ٹھیک ہے جی. امام کا سترہ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے سترہ. یہ بہت اہم ٹاپک ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے متعلق، ٹھیک ہے جی. تو اس بارے میں یہ باب ہے کہ جو امام کا سترہ ہے وہ مقتدیوں کا سترہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے خیال میں، آپ نے توجہ نہیں کی. ریکارڈنگ ہے آن؟ ہاں آن ہے، ٹھیک ہے جی. سترے کی بھی وضاحت ابھی کر دیں اس میں. ہاں وہ آگے آ رہی. سترہ یعنی کوئی بھی پردہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، حائل ہو نمازی کے اور سامنے گزرنے والے کے سامنے جو گزر رہا ہے، بیچ میں کوئی آڑ ہو. سترہ آڑ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کوئی بھی آڑ ہو تاکہ نمازی کی توجہ ادھر نہ جائے، ٹھیک ہے جی. سترہ کم سے کم جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے اونچا، اور اس کے علاوہ 1 انگل موٹا ہونا چاہیے. شہادت کی انگلی ہے اس سے اتنا یا اس سے زیادہ موٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. وہ آگے حدیثیں آئیں گی کہ پالان کی جو پچھلی لکڑی ہے نا اتنا ہونا چاہیے. تو پالان کی پچھلی جو لکڑی ہوتی ہے نا، پالان جو اونٹ پہ لگاتے ہیں اور پھر سفر کرتے ہیں، وہ تقریباً 1.5 فٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں جو باب ہے امام بخاری نے باندھا ہے وہ یہ ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی امام کے سامنے کوئی سترہ ہے نا، پیچھے نماز مقتدی پڑھ رہے ہیں تو آپ مقتدیوں کے بیچ میں بھی آپ گزر سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو حدیث پاک ہے نا، اگر کسی کو پتہ چلے کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو 40 تک وہ رکا رہے. اب راوی کہتے 40 کا پتہ نہیں 40 دن ہے، 40 مہینے یا 40 سال ہے. زیادہ تر اس کے مطابعات میں جو احادیث میں 40 سال کی ہیں. یعنی 40 سال رکنے کو پسند کرے گا بجائے اس کے کہ نمازی کے سامنے گزرے. تو نمازی کے سامنے اتنا بڑا گناہ ہے گزرنے کا، ٹھیک ہے جی. تو اب کس حالت میں نمازی کے سامنے گزر سکتا ہے؟ پہلی حالت یہ ہے کہ نمازی کے سامنے امام ہو، امام کے پیچھے والی جو صفیں ہیں ان کے بیچ میں گزر سکتا ہے. حدیث نبی علیہ السلام کی کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اگر کسی کا وضو ٹوٹے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے تو چلا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹی ہے، ٹھیک ہے جی. اور بس یہ باقی مطلب کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی آپ کو وضو ٹوٹا ہے تو اس چیز سے یہ پتہ چلا کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو خون ظاہر ہے ناک سے بہا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دیگر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ان کی ایک جو موقف ہے وہ ایک روایت ہے کہ صحابی کو تیر لگا اور وہ نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر وضو ٹوٹتا ہے خون بہنے سے تو ان کو تیر لگا وہ نماز پڑھتے رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل اور صحابی کا عمل یہ الگ ہے. نبی علیہ السلام جب خود فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ اگر نکسیر پھوٹے گی تو آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی حدیث کے نیچے تشریح میں لکھا ہے کہ یہ مطلب عام تھا، یہ سب کو پتہ تھا کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صحابی کا عمل اپنے لحاظ سے، اور لیکن نبی علیہ السلام کی جب بات آ گئی تو پھر ہمیں جب آپ حضرات یہ کہتے ہیں علی حضرات کہ جناب علی جب صحابی کا حضور کا عمل آ جائے تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، تو پھر آپ یہاں صحابی کی بات کرتے ہیں.
دوسرا اس پہ میری ویڈیو ہے کہ اس میں جو راوی ہے نا وہ مدلس ہے، وہ ان سے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اہل حدیث حضرات کا جو موقف ہوتا ہے اس میں اگر کوئی حدیث ضعیف ہو نا تو وہ اس کو صحیح کر کے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حدیث کو غالباً یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، تو اس میں اہل حدیث حضرات نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ السنن الکبریٰ للبیہقی میں حدیث ہے، اس میں اس محقق نے اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں ایک راوی ہے تو وہ کیا ہے مدلس ہے، اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو انہی کو اس میں جواب مل گیا۔ دوسرا ہمارا موقف نبی علیہ السلام کے عمل سے کہ عام تھا کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب نماز پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ان کی نکسیر پھوٹی تو آپ نے جا کے وضو کیا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے تابعین اور صحابہ کا اس پر عمل ہے۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی، بات چلی تھی کہ نمازی کے سامنے سے آپ اس حالت میں گزر سکتے ہیں کہ جب وہ امام کے پیچھے ہو، ٹھیک ہے جی، تو ایک یہ حالت ہوتی ہے۔ دوسرا اس نے کوئی سترہ رکھا ہوا ہو، کوئی پردہ ہو، کوئی سامنے کوئی چارپائی ہو، کوئی پلر ہو، کوئی اس طرح کوئی چیز۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو سامنے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا، نیزہ، ٹھیک ہے نا، کہ پھر سامنے گزرنے والے گزر سکے ہیں۔ جی محترم، اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ سامنے سے گزرنا کہیں سے بھی گزرنا مراد ہے، مثال کے طور پہ جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو سجدے کی جگہ ہے اس کے درمیان سے بھی گزرا جا سکتا ہے، تب بھی سترہ قائم رہے گا؟ نہیں، سترے کے دوسرے پار گزرنا ہے نا آپ نے، سترہ اس نے، اچھا وہ حدیث میں آگے آئے گا، تھوڑا سا آپ صبر کر لیں سوال کرنے سے، آگے حدیث میں آئے گا۔ ابو سعید خدری کے سامنے ایک شخص گزرا، انہوں نے سترہ ڈالا تھا، تو آپ نے اس کو دھکا دیا تھوڑا سا ہلکا سا نا، تو اس آدمی نے دیکھا کہ آگے جمعے کی نماز ہو چکی تھی، تو آگے پیچھے اس کو جگہ نہیں ملی، پھر وہیں سے گزرنے لگا، یعنی حضرت ابو سعید خدری نے سترہ ڈال کے بھی نماز پڑھ رہے تو دوبارہ وہاں سے گزرنے لگا، تو آپ نے اس کو دھکا مارا اچھا خاصا، وہ جا کے گرا، اور اس نے جا کے پھر مروان، اس وقت مدینے کا حاکم تھا، مروان کو اس نے جا کے شکایت کی کہ جناب علی اس نے مجھے دھکا مارا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ مطلب اس نے جا کے شکایت کی، تو اسی دوران حضرت ابو سعید خدری بھی وہاں پہنچے مروان کے پاس، جمعے کا دن تھا تو وہاں لوگ جاتے تھے تو پہنچے، تو مروان نے کہا کہ تم اس بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے پہچانا، تو مطلب سامنے آئے گا تو میں پہچان لوں گا، اس کے نام کا پتہ نہیں ہے اور نہ میں کون۔ تو وہ حضرت ابو سعید خدری آ گئے، ان کا جی یہ بندہ ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ تو مروان نے کہا تجھے پتہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو مروان نے کہا یہ تو صحابی ہے، نبی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب مروان نے پوچھا کہ جناب آپ نے اس کو کیوں مارا؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سامنے سے، اچھا بڑی بات جو مجھے یاد آ گئی، حضرت ابو سعید خدری نے جواب دیا کہ میں نے اس کو نہیں مارا، میں نے تو شیطان کو مارا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ سترہ رکھو اور اس کے بعد بندہ وہاں سے گزرے تو اس کو دھکا مار کے ہٹاؤ، اگر وہ نہ ہٹے تو پھر اس کو مارو، ٹھیک ہے، مار کے ہٹاؤ، وہ شیطان ہے۔ تو اس حدیث سے انہوں نے دلیل لی کہ یہ میں نے تو شیطان کو مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے سترہ رکھنا ہے، سترہ کہاں سے رکھنا ہے؟ یعنی کہ آپ نے سترہ اتنا رکھنا ہے کہ جہاں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے تھوڑا سا آگے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام آگے حدیث آ گئی کہ آپ کے اور سترے کے درمیان اتنی جگہ ہوتی تھی جتنا کوئی بکری بیچ میں سے گزر جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو سترہ آپ نے رکھنا ہے، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے اسے تھوڑا سا آگے رکھنا ہے، اور رکھنا بالکل جو ہے نا وہ ناک کے نیچے سامنے نہیں رکھنا، تھوڑا سا دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نہیں، یہ میرا سوال یہ تھا کہ جب امام سترہ ہو، ٹھیک ہے، جماعت کے دوران، تب سجدے کے درمیان سے گزر سکتے ہیں جو مقتدی ہے اس کی سجدے کی جگہ اور کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان؟ نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ جب جب امام دیکھیں جب عام آدمی کے سترے رکھنے کی جگہ جو میں نے عرض کی ہے تو وہی امام کے رکھنے کی ہے، امام کے الگ نہیں ہے نا، جو عام آدمی جو بھی نمازی سترہ رکھے گا تو وہی امام کے سترہ رکھنے کا طریقہ ہوگا نا۔ نہیں، جماعت کے دوران امام جو ہے نا وہ سترہ ہے مقتدی کے لیے، ہاں جی، تو اب جو مقتدی ہے اس کے سامنے سے، مطلب ناک کے بالکل قریب سے ہو کے کوئی گزر جائے تب نماز ٹوٹے گی یا نہیں مقتدی نہیں کے ٹوٹے پیچھے؟ گی،
نہیں ٹوٹے گی بھائی، صفوں کے درمیان سے جب گزر جائے گا تو وہ تو ناک کہاں کہاں بات ہو گئی، وہ صفوں کے درمیان سے اس نے گزرنا ہے. اوکے بس نہیں یہ سر، پوچھنا تھا. ہاں وہ صفوں کے درمیان سے، اگر نماز ٹوٹی ہے تو وہ صفوں کے درمیان سے گزرے گا، ظاہر ہے وہ سجدے سے آگے نہیں، سجدے سے آگے تو اگلی صف ہو جائے گی، تو صفوں کے درمیان سے گزرے گا. ٹھیک ہے جی. امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، لیکن اس باب میں جو باب ہے امام بخاری نے باندھا ہے نا، پہلی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ آئے، گدھے پر آئے، نہیں بلکہ ایک گدھی پہ آئے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں اس وقت کوئی یعنی بالکل بالغ ہونے کے قریب تھا، تو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام مینا میں نماز پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کوئی الا غیر جدار، کوئی سامنے کوئی مطلب دیوار کوئی نہیں ہے، ہاں؟ تو میں گزرا، بعض صف کے بیچ میں سے نکلا، آگے سے کچھ صفوں کے آگے سے میں گزرا، اور پھر میں آگے اتر کے تو پھر میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، وہ جا کے چرے. ٹھیک ہے. پھر میں جا کے صف میں شامل ہو گیا، اور کسی نے بھی مجھ پر کوئی ایسی بات نہیں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تھا امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، باب امام کا سترہ جو ہے نا مقتدی کا سترہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام کے پیچھے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سترہ کون ہے؟ امام ہی ہے. تو چونکہ آپ نے کچھ صفوں کے بیچ سے گزرے، آپ نے جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام مقتدیوں کے لیے سترہ امام ہے، اور بیچ میں کوئی بندہ گزر بھی لے تو گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. امام کے سامنے گزرے گا تو پھر گناہ گار ہو جائے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب نکلے نا نماز عید کے لیے تو آپ نے ایک نیزہ رکھنے کا حکم دیا. حربہ چھوٹے نیزے کو بولتے ہیں، اور آنزا بڑے نیزے کو بولتے ہیں. آگے لفظ آئے گا آنزا کا. تو آپ علیہ السلام کے سامنے وہ نیزہ رکھا گیا، گاڑا گیا، بلکہ وہ اس میں اندر سے نا وہ نوک ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. نیزے کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح تیر ہوتا ہے نا، اسی طرح نیزے نوک ہوتی ہے. تیر چھوٹا تو نیزہ بڑا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس نیزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لوگ آپ علیہ السلام کے پیچھے تھے، اور اس طرح فلاں سفر میں بھی کرتے تھے. اور پھر اسی طرح جو لوگوں نے جو عمرہ تھے نا، انہوں نے پھر اس طرح نیزہ پکڑنے کی عادت شروع کر دی. آپ علیہ السلام کا یہ عمل تھا. اس عمل کو دیکھتے ہوئے پھر عمرہ جو حکمران تھے انہوں نے نیزے اور لاٹھی جو ہے نا، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں یا دیگر جگہوں پر کہ امام جمعے کا جب خطبہ دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈنڈا رکھنا اب کیا ہے، یہ کوئی وہ ہے نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے. بس یہ کہ جو شہر جس وجہ سے فتح ہوا ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی شہر ہے، کوفہ ہے، اگر تلوار کے زور سے وہ فتح ہوا ہے تو امام کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے. ٹھیک. کوئی شہر ڈنڈے کے زور پر ڈنڈا، اگر کوئی شہر آج کل کے لحاظ سے بندوق کے زور پر ہوا ہے تو بندوق امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، رائفل ہونی چاہیے. خیر یہ کتابوں میں ہمارے علاقے میں ڈنڈا رکھتے ہیں. ڈنڈا رکھتے ہیں نا. ہاں فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں. تو آج کل کے لحاظ سے اگر کوئی بندوق کے زور سے، کلاشنکوف کے زور سے ہے تو یہ ظاہر ہے امام کے پاس وہ ہونا چاہیے. خیر یہ ایک تھوڑا سا لائٹ موڈ میں نے آپ سے بات کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. حضرت ابو جوحیفہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بطحا کی جگہ پہ نماز پڑھی. آپ کے سامنے آنزا تھا. آنزا وہی نیزہ، بڑا نیزہ آنزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ علیہ السلام نے زور کی 2 رکعتیں پڑھائی، اثر کی 2 رکعتیں پڑھی آپ علیہ السلام نے. پھر سامنے سے عورتیں بھی گزر رہی تھیں اور گدھے بھی گزر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک مجھے ایک چیز یاد آ گئی، محدث غالباً ایک مصحف یا صحفی ایک اصطلاح آتی ہے اصول حدیث میں. مصحف اصول حدیث میں ایک اصطلاح آتی ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ وہ شخص جو صرف کتابیں پڑھ کے نا آگے سند بیان کرتا ہے، اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ استاد کے سامنے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صرف کتاب پڑھ کے تو سند نہیں نا. استاد اس کو اجازت دے یہ کتاب پڑھ لے پھر ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کتاب پڑھ کے اس میں پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ انزا قبیلے سے تھا. انزا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے شخص تھا. تو وہ پھر یہ حدیث بیان کرتا تھا کہ دیکھو جی ہماری شان، نبی علیہ السلام ہمارے قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے.
تو لوگوں نے بتایا بھی تمہارے قبیلے کے نہیں، یہ انزا کا منع یہاں نیزا ہے، نیزا آپ علیہ السلام رکھ کے نا اس کی طرف منہ کرتے تھے. تو وہاں پر یہ تشریح ہے اصول محدثین میں جو کتابیں ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھے، سیکھے، سمجھے، پھر کوئی معاملہ بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی طرف سے کتاب پڑھے اور کہے کہ میں مفتی ہوں اور میرے سے مسئلے پوچھو. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر غلط فتوے دے گا اور خود بھی گناہ گار ہوگا، دوسروں کو گناہ گار بنائے گا. اچھا، کتنا ہونا چاہیے، یہ اگلا ہے یہ کہ کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، سترہ کتنا ہونا چاہیے. حضرت سال کہتے ہیں، اچھا اچھا، یعنی اس سترہ اور آپ کتنا کیا ہونا چاہیے. باب و قدر و کم ینبغی ان یکون بین المصلی. اچھا، مصلی اور سترہ کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، یہ باب ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام اور جو دیوار ہے اس کے درمیان اتنا ہوتا تھا فاصلہ کہ جو ہے وہ بکری گزر جائے وہاں سے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کے لیے سترہ کیا ہے، دیوار ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے کہ بکری گزر جائے. آگے بھی حدیث اسی طرح کے ممبر، اور اس وقت جو ہے نا ممبر ہوتے تھے مسجدوں میں، لیکن وہاں مسجد میں محراب نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. سلمہ کہتے ہیں کہ ممبر جدار مسجد و عند الممبر ہے، مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان اتنا ہوتا تھا کہ وہاں سے بڑی مشکل سے بکری گزر جائے. مطلب یہ کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ وہاں گھٹنے رکھیں گے، پھر آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے، سارا کچھ ہے. تو اس حساب سے یہ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام نے ایک حربہ گاڑا، اس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی. حربہ وہی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں، بڑے نیزے کو انزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. باب الصلاۃ الانزا، انزا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. ابو جویفہ کہتے ہیں، عون بن ابی جویفہ، کہ میں نے آپ علیہ السلام سمیت، تو ابھی میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے ظہر کے ٹائم، پھر آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لایا گیا. آپ علیہ السلام نے وضو کیا، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، اور آپ علیہ السلام کے سامنے انسا تھا. عورتیں، گدھے یہ سامنے سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں آگے مسئلہ آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتیں اور گدھے نماز کو توڑ دیتے ہیں. عورت سامنے سے گزر جائے یا گدھے سامنے سے گزر، نماز توڑ دیتے ہیں. اب یہاں گدھے گزر رہے ہیں. پھر آگے حدیث آئے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ تم نے ہمیں تمہیں گدھوں سے اور کتوں سے ملا دیا ہے. میں خود نبی علیہ السلام کے سامنے موجود ہوتی تھی، آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بھی حدیث ہے کہ عورتیں گدھوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو پھر اس کی تطبیق دیتے ہیں محدثین کہ توڑنے سے مراد یہ کہ توجہ بڑھ جاتی تھی، توجہ بٹنا. یہ ساری ظاہر ہے پھر تطبیق دینا ہوتا ہے کہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ بٹنا. ٹھیک ہے. اگلی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک اور نوجوان تھا، تو ہمارے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی یا بھالا یا کوئی انزا ٹھیک ہوتا تھا، اور ہم پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے. اب آپ فارغ ہوتے تھے تو پھر ہم پانی پیش کرتے تھے. تو یہ ابھی انزا کا لفظ آ گیا، اس لیے امام بخاری نے اس کو شامل کر دیا. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام نے اچھا، استوانا ستون کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ستون کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی ہے. اور ساریہ ایک ستون کو کہتے ہیں، استوان اس کی کیا ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تھے دو ستونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے دو ستونوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. محبت تھی. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث میں اس کی پوری وضاحت آ رہی ہے کہ اچھا، ابو عبید کہتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوا کے ساتھ تھا، تو انہوں نے مصحف کے قریب نماز پڑھی جو استوانہ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے نا. پوچھا کہ ابو مسلم آپ بڑی توجہ سے یہاں اس ستون کے قریب نماز پڑھتے ہیں؟ ان کے ہاں جی، میں نے نبی علیہ السلام کو سنا ہے کہ آپ علیہ السلام اس ستون کے قریب نماز پڑھتے ہیں، تو میں بھی یہاں پڑھتا ہوں. تو یہ برکت حاصل کرتے تھے آپ علیہ السلام کے اس جگہ سے. تو اسی سے ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں نماز پڑھیں اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، تو آپ کے غلام جہاں نماز پڑھیں گے تو وہاں سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے. لیکن اہل حدیث حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس چیز کو شرک کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہ شرک کے قریب ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی علیہ السلام کا شرک کے قریب نہیں ہے؟ تو اللہ کے پیارے کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں، اس کو وہاں نماز پڑھیں، تو کیسے شرک ہوگا؟ اس پر ہم نے پچھلے دنوں ڈیٹیل کے ساتھ بحث بھی کی ہے. اگلی حدیث ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑے صحابہ کو کہ
مغرب کی نماز کے وقت جو ہے نا وہ ستونوں کی طرف جلدی جاتے تھے، وہاں نفل پڑھتے تھے، یعنی مغرب کی اذان کے بعد نفل. حدیث میں ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان نفل ہے، اذان اور نماز، فرض نماز کے درمیان کیا ہے؟ نفل ہے. تو یہ نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے حدیث سے آئے گی کہ صحابہ کرام نے پڑھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی. نبی علیہ السلام نے نہ منع کیا ہے اور بلکہ یہ فرمایا کہ اس کو سنت نہیں بنا لینا، اس کو لازم قرار دے دیا ہے اہل حدیث حضرات نے. اور دوسری طرف وہ پوچھتے ہیں کہ مغرب، اچھا عشاء سے پہلے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھیں ڈبل اسٹینڈرڈ، کہ ایک تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں اہل حدیث حضرات کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. اچھا نماز ہے، اس لیے ہم مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پہ کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ عشاء سے پہلے جو آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اذان اور نماز کے درمیان نماز ہے، اب مسلمانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اذان عشاء اور اذان نماز عشاء کے درمیان جو نماز پڑھتے ہو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ حدیث بھی یہاں اپلائی نہیں ہوگی. یہ 2 نمبری کیوں؟ ٹھیک ہے جی. اب یہاں جو ہے بعض صحابہ پڑھتے تھے، بعد میں صحابہ نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی. وہ آگے آئے گا، نفل کا جب موقع آئے گا نا اس میں پوری تفصیل احادیث آئیں گی. انس سے پوچھا گیا کہ بھئی جب یہ لوگ پڑھتے تھے کیوں چھوڑ؟ فرمایا مصروفیت ہو گئی. پتہ چلا کہ فرض واجب نہیں ہے. ابن شاہین ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے ناسخ اور منسوخ، انہوں نے پھر ان چیزوں کو جمع کر کے لکھا کہ یہ حدیثیں پھر منسوخ ہو گئی ہیں، یہ حدیث کہ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. لیکن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں یار منسوخ نہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ صحابہ پڑھتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، مصروفیت کی وجہ سے آئے اور فرض پڑھے چلے گئے، منسوخی والی بات نہیں ہے. تو آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کے پاس ٹائم ہے 2 رکعتیں پڑھ لے. میرے خیال مکے مدینے میں پڑھتے ہیں، مکے میں اذان کے بعد تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. اتنی ضد بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ حدیث اہل حدیث اس پر عمل کرتے تو ہم نہیں عمل کریں گے. نبی علیہ السلام کا، صحابہ کا عمل ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کا عمل کیا. تو میرے خیال میں اتنی ہٹ دھرمی یہاں ضد نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نہیں پڑھتے، مطلب یہ مطلب ایسا نہیں ہے. جی عبد الرفیق خان صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہاں، یہاں پر عام رواج ہے بالکل نا، مغرب سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھنا نا، مغرب کی جماعت سے پہلے. تو جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں وہ فوراً 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں سائڈ میں کھڑے ہو. ٹھیک ہے، اچھا ہے، مطلب ان میں عام رواج ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں عام رواج ہے، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں گے جو لوگ پہلے آ ہاں جاتے ہیں جی تو جی. وہ کھڑے ہو کے فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. فرض واجب تو نہیں ہے. ہاں نہیں، فرض واجب کوئی بھی نہیں سمجھتا. اگر آ گئے اور جماعت ہو رہی ہے تو نہیں پڑھتے، اور اگر 2 منٹ 3 منٹ ہیں تو پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. دیکھو مصروفیت کا ٹائم ہے. اب ہمارے ہاں جو نا ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی اس میں اصلاح کرنی چاہیے اور تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اذان آئی فوراً نماز شروع کر دی مغرب کی. اب جی بیچارے ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے. ہاں اب یہ دیکھیں نا اذان کے فوراً بعد جب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں کئی نمازی پیچھے رہ جاتے ہیں، کئی نمازی. اب مصروفیات بڑھ گئی ہیں نا. اب دیکھیں نا مصروفیات میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. مسئلہ یہ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان فجر کے بعد آپ تصویب کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اذان فجر جب طلوع فجر ہوتی ہے تو اذان دی جاتی ہے، تو اس کے بعد کوئی پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد جماعت ہوتی ہے. کیونکہ فقہ حنفی جو ان کا مسئلہ یہ فقہ حنفی میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے نا وہ آپ زیادہ اجالے میں پڑھیں، اس کا ثواب زیادہ ہے. حدیث میں ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو جب آپ اجالے میں نماز پڑھیں گے نا تو اب مثلاً 3 بج کے آج کل جو ہے نا وہ 32 منٹ 33 منٹ پر اذان فجر ہے، تو اجالا ہو جاتا ہے تقریباً 4:30 بجے، 1 گھنٹے کے بعد اجالا ہوتا ہے. تو جب آپ اجالے میں آپ اس طرح نماز پڑھیں گے تو بیچ میں آپ کو تصویب کرنی پڑے گی. جب 10-15 منٹ رہیں تو علامہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تصویب کر لیں. تو تصویب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب نماز جو ہے نا وہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، بھی اب آ جاؤ، لوگ مصروف ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اکثر دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ نماز میں پوچھنا یہ ہوتا ہے اکثر کہ بھی اذان مغرب کے بعد کم سے کم 2 سے 3 منٹ تو ہونے چاہیے نا. جو بندہ وضو کر رہا ہے وہ وضو کر لے. ٹھیک ہے جی. لوگ دکانوں میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اذان سنی ہے تو اذان سنتے سنتے تو مغرب مطلب فوراً مسجد تک پہنچ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اذان ختم ہوئی، اب انہوں نے مغرب تک وہ نماز تک سوری مسجد تک وہ پہنچ گئے، اب امام نے اذان دی اور فوراً نماز شروع کر دی، اب انہوں نے جب وضو کیا تو 1-2 رکعت ان کی رہ گئی، تو کیا ایسا مناسب نہیں ہے کہ جو ہے بندہ 1-2 منٹ رک لے، اس کے بعد جو وضو کرنے والے وہ پہنچ جائے؟ ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ معمول کئی سالوں سے بنایا ہوا ہے کہ اذان مغرب کے بعد 2 سے 3 منٹ ہم رکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کے بعد جو نمازی آتے ہیں اکثر پھر وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ یہاں پر ایسے. نا 10 منٹ کا وقفہ ہے، اچھا ہاں پورے 10 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں غیر رمضان کے اندر، اور اگر رمضان ہوتا ہے تو وہ 15 منٹ کر دیتے ہیں اچھا مغرب جی کی عرفان، بات کر رہا ہوں میں۔ جی اچھا جی عرفان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ 10 کا وقفہ تو عام روٹین میں علماء مکروہ، تو جیسا کہ آپ نے فرمایا میں نے بھی اپنی مسجد میں تقریباً میں 5 منٹ کا وقفہ رکھا ہوا ہے اذان سمیت، چلیے یعنی اذان کے بعد 2 سے 3 منٹ یا 2 ہاں رکعت میں تو یہ ہوتا ہے ساتھی مل جائے، اور یہ دیکھا جائے تو سہولیات کے پیش نظر یہ امر بھی مستحب ہوگا پھر۔ لیکن یہاں پہ سعودیہ میں تمام مساجد میں یہی رواج ہے کہ مغرب اچھا کی نماز میں اذان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہے جماعت چلے، میں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا رمضان میں 10 منٹ کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں رمضان میں 10-12 منٹ کا ہوتا ہے، باقیوں میں 3 منٹ کا ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں میرے خیال میں یہ چیز اویئرنیس دینی چاہیے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے ہاں، کہ آپ فوراً جو ہے نا مغرب میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، حالانکہ ٹائم تھوڑا نہیں ہوتا، اعلیٰ ٹائم حضرت تھوڑا کا نہیں ہوتا، ٹائم ہوتا ہے، ہاں ٹائم ہوتا ہے اعلیٰ اچھا حضرت خاصا۔ کا جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ، اور اس میں جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ تحقیق اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہے کہ مغرب کا ٹائم 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے، ہاں تو بہت ہے، 1 مغرب گھنٹہ کا 20 ٹائم منٹ ایک صحیح گھنٹہ بات ہے۔ بیس منٹ ہے، تو آپ مطلب جو دیکھیں جماعت کا مقصد کیا ہے، جماعت کا مقصد یہ کہ لوگ شامل ہوں، تو آپ نے مطلب اذان دی فوراً ہی جب جماعت شروع کھڑی کر دی، تو آپ تو 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 30 تو باہر کھڑے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں جو ہے نا اس طرح خیال کرنا چاہیے، اویئرنیس اس چیز کو دینی چاہیے کہ بھائی امام صاحب جو ہے نا آپ کم سے کم 3 منٹ، اگر آپ 5 منٹ رکتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی مطلب کسی میں، ٹھیک ہے نا، فقہ حنفی میں یہ کہ جلدی کریں، جلدی مراد یہی ہے کہ آپ 2 سے 3 منٹ آپ رکیں، ٹھیک ہے نا، بعد میں لکھا ہوا ہے کہ 3 آیتیں پڑھنے تک رکے، بس 3 اذان کے بعد 3 آیتیں آپ تو جو ہے 30 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے 3 آیتیں، وہ تو تو وقت مائک کے بند کریں گے اور پوری ہو جائیں گے 3 آیتوں کا ٹائم۔ دیکھیں نا جو فقہ کے مسائل ہیں نا، فقہ کے مسائل جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتے ان کو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ دوسرا ہاں یہ کہ اس وقت مائک نہیں ہوتا تھا، اس مائک نہیں وقت ہوتا تھا، یہ ساری لوگوں سب میں چیزیں نہیں ہوتی دلچسپی ہیں۔ ہوتی تھی، پہلے وہ پہنچ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اگر یہ فقہ میں کہیں لکھا ہوا ہے تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈیلے بھی کر لیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی آپ 3 آیتوں کے بعد فوراً آپ نے کھڑی کر دینا ہے، میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا علامہ مفتی اکمل صاحب اس میں کافی انہوں نے نا اس بارے میں ہاں کافی کام کیا، وہ کافی ان چیزوں کو آگے لاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس زمانے میں فرق ہے۔ مثلا ایک مثال ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے، آپ بھی چھوٹے ہوں گے، آپ تو بڑے ہم سے، بہرحال ہم جب چھوٹے پڑھتے تھے دوسری تیسری کلاس میں مدرسے میں، تو ہمیں یہی پتا تھا، بلکہ دار اسلامی کا فتویٰ تھا کہ آپ جو ہے وہ پرفیوم نہیں لگا سکتے، صرف آپ ادھر لگا سکتے ہیں، پرفیوم اس لیے نہیں لگا سکتے کہ اس میں جو ہے نا الکوہل ہوتا ہے، تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اب آپ نے دیکھا 8-10 سال میں ان کا فتویٰ چینج ہو گیا، انہوں نے کہا جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں، اس میں عموم بلوہ اس کو بولتے ہیں، جب عوام اس میں زیادہ شامل ہو گئی تو علماء نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا کہ عموم بلوہ ہے، یہ لفظ یاد کر لیجیے گا، عموم بلوہ، جب عام لوگ یعنی کسی چیز میں شامل ہو جائیں اور وہ چیز قرآن و حدیث کے عین مخالف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس فقہا کا اپنا ایک اجتہاد ہے کہ ہاں یار اس میں تھوڑی سی اسپرٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا اس میں وہ شراب کے قطرے ہوتے ہیں، یہ وہ، تو اب عوام اس میں زیادہ ہے تو آپ ساری عوام کو کیا کہیں گے، نمازیں ٹوٹ گئی آپ کی، تو عموم بلوا کی وجہ سے علماء نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا، یہ بہت اچھی بات کی امام حضرت علامہ مفتی اکمل صاحب نے، ٹھیک ہے، تو عموم بلوا کی وجہ سے اس مسئلے کو باقاعدہ۔ اب ایک اور مسئلہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی ہمارے یہاں بہت اچھا کام کر رہی ہے ماشاء اللہ، ان کے بڑے بڑے مفتیان کرام بھی ہیں، تو شروع میں وہ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسپیکر کے مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے بھی 1 سال دعوت اسلامی میں گزارا ہے مدرسے میں،
2000 नहीं बल्कि 1999 में 1999 में कराची में इज्तिमा था, तो वहाँ हमें मुकब्बिर बना के रखा गया, ठीक है जी, औरंगी टाउन में। तो मुकब्बिर ये होता है कि भाई एक अजान मतलब इमाम का अल्लाह अकबर कहा तो पीछे 3 सफ़ों के बाद वो मुकब्बिर होता है, तो वो अल्लाह अकबर कहते थे, इस तरह पीछे पीछे जाते जाते एंड पर वो मुकब्बिर की ड्यूटी लगती थी हमारी। तो अब वो माशाल्लाह वो अब स्पीकर पे आ गए, उन्होंने पता लग गया कि नहीं यार ये बात है कि अब ये इस तरह नमाजें लोगों की टूट रही हैं, अगर कोई मुकब्बिर बीच में न रहे तो अब क्या करें जी, तो अब मसला है, अब वो स्पीकर पे आ गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे कुछ ऐसे रज़वी भाई हैं जो अभी भी इसके कायल नहीं है, वो अभी भी बगैर स्पीकर पे वो नमाज पढ़ाते हैं। खैर जब वो आसानी आ गई है तो मेरे ख्याल में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ठीक है, इरफान साहब क्या फरमाते हैं आप? वो सब उलूम बलवा भी तो शरी हुज्जत होगा ना, जी खुद ये कह ले कि शरी हुज्जत है, ये उलूम कह लें कि हमारे पास कह लें तरके रफ़ा दैन पर एक दलील अमूम बलवा भी है। जी 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 ठीक, चलें आगे हम आते हैं। चल ये तो यहाँ तो मतलब काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली और आपस में हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है जी। अच्छा आगे है, अच्छा इस आज कल हम ये आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है किस पे चल रहा है, ये हमारा टॉपिक है सुतरा से मुतालिक, नमाजी के सामने से गुजरने के मुतालिक, ठीक है जी। बाबुस्सलाती बैन सवारी फी गैर जमातिन, ठीक है, अकेला बंदा 2 सुतूनों की नमाज के दरमियान नमाज पढ़ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ ये कि जो सुतून है उसके दरमियान में आप जमात नहीं खड़ी करेंगे, मतलब अकेले अगर जमात में है तो 2 सुतूनों के बीच में आप ना खड़े हों, ठीक है। जमात के अलावा आप 2 सुतूनों के दरमियान खड़े हो सकते हैं। हाँ अगर 2 सुतून थोड़े से इतने हैं कि उसमें 3-4 लोग आ सकते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन अकेला आदमी चूंकि वो अलग हो जाएगा ना उससे जमात से या सफ से, तो 2 सुतूनों के दरमियान गैर जमात में नमाज पढ़ना। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में दाखिल हुए, उसामा बिन ज़ैद थे आपके साथ, उस्मान बिन तलहा थे, बिलाल थे, ठीक है ना। तो आप अलैहिस्सलाम काफ़ी फ़अताल आपने एक वक्त वहाँ गुजारा, काफ़ी टाइम ना। फिर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले तो मैंने सबसे पहले उनके पीछे में दाखिल हुआ, ठीक है। मैंने पूछा बिलाल से कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहाँ नमाज पढ़ी है, तो उन्होंने बताया कि ये 2 जो सुतून है इसके दरमियान आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। तो यह इमाम बुखारी ने बाब बंदा कि 2 सुतूनों के दरमियान नमाज पढ़ना और जमात के अलावा फी गैर जमात, 2 सुतूनों के दरमियान, ठीक है। अगली हदीस भी इसी तरह है कि आप अलैहिस्सलाम ने 2 सुतूनों के दरमियान नमाज पढ़ी और एक आगे था, बल्कि एक दायां था एक बाएं था सुतून, और 3 सुतून आप अलैहिस्सलाम के पीछे थे, और उस वक्त 6 सुतून थे, ठीक है। और एक रिवायत में गालिबन 7 सुतूनों का जिक्र है, 2 दाएं थे 2 बाएं थे, 3 सुतून पीछे थे। उस वक्त जो बैतुल्ला जो बनाया गया, बैतुल्ला के अंदर की जो तामीर है ना, उसमें अंदर जो सुतून थे यहाँ 6 हैं, और एक और रिवायत में 7 का भी जिक्र है, ठीक है जी। अंदर, ये अंदर तो जाहिर है वो लोग जाएंगे जो साहिब सरवत हैं या हाकिम हैं। अच्छा जी आगे है, हाँ यहाँ के अब्दुल्ला बिन उमर, वही जो पीछे अब्दुल्ला बिन उमर ने जब पूछा, हदीस उसी में है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछ के बिलाल से पूछा कि नबी सलाम ने किस सुतून की और किस जगह नमाज पढ़ी थी, तो उन्होंने फिर बताया कि यहाँ नमाज पढ़ी थी। तो फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ खड़े होकर आपने नमाज पढ़ी। बड़े आशिक रसूल थे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जहाँ उन्हें पता चलता था कि नबी सलाम ने यहाँ नमाज पढ़ी है तो वहाँ जाके आप यहाँ जो है वो नमाज पढ़ते थे, ठीक है जी। इस सब हदीस नंबर कौन सी थी जो अभी आपने पढ़ी थी? ये 506 नंबर हदीस है, सही। ठीक है जी। बाबू सलात इला राहिलति वल बैर वशद व रहल, ठीक है, एक किसी जानवर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि का अन्नुकान युरदु राहिलतहु फयसल्ली इलैया, अगर किसी का सुतरा अगर कोई जानवर भी है तो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, ठीक है। मैंने कहा अफराइत इदा हबत रिकाब, ठीक है जी। तो क्या वो जो उसका वो रिकाब वगैरह है, पालान वगैरह, ठीक है ना, कान या खुद हादर रहल फया, ठीक है। वो कहते हैं हम में से कोई एक बंदा उस रहल को, उस पलान को लेता था, उसके सामने फिर खड़े होकर नमाज पढ़ता था, फयुसल्ली इला आखिरती, वो जो
پالان کا آخری اور پچھلا والا حصہ ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جانور کو بٹھا کے بھی نا نماز پڑھتے تھے، کیوں جانور سترا ہو جاتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے حدیث آ گیا کوئی انسان اگر وہ مطلب جو بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، حالانکہ یہ جہالت ہے مذاق اڑانا کسی مسلمان کا۔ تو یہ قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس بندے کا قاتل کون ہے، تو آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں تم سے مذاق کروں۔ تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مولانا الیاس قادری صاحب کا ایک مذاق بنایا ہوا ایک مسئلے پہ، وہ مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک نمازی ہے تو ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے جہاں لوگوں کو گزرنا ہے یا آپ کو گزرنا ہے، تو آپ کیسے گزریں گے؟ وہ پھر بتاتے ہیں کہ اب دو آدمی اس گزرنا چاہتے ہیں، تو ایک آدمی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، کھڑا ہو گیا، دوسرا آدمی اس کے اوپر سے گزر جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، گزر سکتا ہے، کیونکہ وہ آدمی سترہ بن گیا۔ جو گزر گیا وہ واپس آ کے پھر وہ اس جو کھڑا ہو اس کے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ چونکہ اب یہ آدمی اس کے لیے سترہ ہو گیا تو وہ نکل سکتا ہے، اور یہ جہاں سے آئے وہاں سے چلا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ حدیث سے بھی آگے ہم پڑھیں گے، جہاں عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور مطلب پھر وہاں سے میں کھسک جاتی تھی پاؤں کی طرف سے۔ تو یہ تو حدیث کے عین مطابق لوگوں نے اس چیز کا مذاق بنایا کہ دیکھیں یہ کیسا دین پیش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو آسانی پیش ہے، بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ نمازی کے سامنے مطلب 40 سال اگر آپ کو رکنا پڑے تو آپ رک لیں، اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ اگر آپ کو گزرنا پڑے تو آپ کے پاس کیا ہیلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کس طریقے سے آپ گزر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ مطلب جاہلوں نے اس چیز کا مذاق بنایا ہوا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس بات پہ۔ میں نے اس پر ویڈیو بھی بنانی ہے انشاءاللہ جیسے موقع ملا۔ رمضان میں ایک آدمی اس نے جناب وہ جو فلموں پر مذاق اور اس طرح کے سین لگاتا ہے، اس نے اس پر سین لگایا ہوا تھا جناب۔ میں حیران ہوں اس چیز پر کہ یار یہ لوگوں کو مطلب دین اتنا وہ سمجھ نہیں آتی۔ اور اس چیز پہ میں حیران ہوں کہ دعوت اسلامی جو ہماری اہل سنت کی ہے اور ان کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو نماز، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سیاسی، نہ کوئی سوشل میڈیا پہ لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف۔ بھائی مطلب کیوں، کس چیز کو تکلیف ہے، کس کو تکلیف ہے اس چیز کی؟ حالانکہ وہ ایسی تحریک ہے جو غزہ میں لوگوں کی جو ہے نا ان کو کھانا پیش کر رہی ہے، غزہ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جہاں بھی کوئی ایسا طوفان آتا ہے، کوئی بارش ہے، کوئی سیلاب آ گیا، یہ لوگ امداد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بس یہی بات ہے کہ بھئی آپ نیکی کریں اور برداشت کریں، بس ٹھیک ہے جی۔ اب دین کا مذاق اڑانا کتنا بری چیز ہے۔ جب دیکھیں نا ایک بندہ نہ دین کا کام کر رہا ہے نہ کچھ بھی کر رہا ہے، ایک دو لڑکوں نے میرے سے بات کی، میں نے ان کو سمجھا کہ وہ تمہیں نقصان کیا پہنچا رہے جو تم ان کے خلاف بات کرے، مجھے یہ بتاؤ۔ ایک آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، نہ کہ چلے کوئی کسی کے خلاف بات کرے تو چلو بات کی جا سکتی ہے، میں اگر کسی کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں تو وہ میرے خلاف بنا سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے۔ ایک شخص نہ کسی کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، وہ اپنی سیدھی لائن پہ جا رہا ہے، بھی لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، سنتوں پر عمل کروانا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے خلاف بولنا میرے خیال میں بڑی بیوقوفی ہے۔ کیونکہ اگر آپ خلاف بولتے ہیں، آپ سے مراد کوئی بھی خلاف بولتا ہے، اور اگر ان سے کوئی متنفع ہوتا ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو گنہگار ہوگا بندہ۔ تو سب سے پہلے بندہ یہ دیکھے میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا نقصان تو نہیں کر رہا اس چیز کا، ٹھیک ہے جی۔ جواز صاحب، استاد صاحب ایک مین چیز یہ ہے کہ دعوت اسلامی کسی کا نام لیتی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی رد کر دیتی ہے بدبختوں کا، اصل چیز مسئلہ وہ ہے۔ بس وہ دیکھیں نا ہمیں، ہاں جی عرفان صاحب چلے۔ مفتی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ پھر احکام شرع کا مذاق اڑانا، اس پر تو پھر سخت پر سخت حکم لگے گا، بالکل دیکھو نا اس میں تو بڑی احتیاط ہے۔ احتیاط ہے ہر بندے جی کو بڑی، جی بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اس چیز کو کافی قابو رکھا گیا ہے ہمارے ہاں۔ یہودیوں کے آپ دیکھیں، یہودی نے بلکہ ہندوؤں کے آپ دیکھ لیں، وہ تو اپنے خدا کی توہین کرتے ہیں۔ فلموں میں آپ نے سین دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے بت کو اٹھا کے نیچے مارتے ہیں، بھائی تم نے مجھے یہ نہیں دیا، یا مندر میں جاتے ہیں ایسی ایسی شکایتیں کرتے ہیں کہ تم ہمیں پوجنے کی کیا ضرورت، تم ہمیں کچھ دے نہیں سکتی، تم ہماری ماتا ہو، یہ وہ کرتے ہیں نا۔ مسلمان کو یہ حق نہیں ہے، یہ نہیں کہ ان کو دیکھے، بلکہ پچھلے دنوں بھوپال میں ایک لڑکے کو پکڑا گیا، مسلمان تھا، تو ہندوؤں نے کہا کہاں ہے تمہارا خدا، تمہیں بچا لے۔ تو پورے بھوپال کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی ہمارے خدا کی تو نے توہین کی ہے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو پکڑیں،
अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम कानून हाथ में लेंगे, तो आप फिर एतराज़ ना कीजिएगा। उसको पकड़ा गया उनको, तो हम खुदा, दीन, शरीयत का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये हमारी तरबियत में और हमारी सिरस्त में शामिल नहीं। हमें अदब एहतराम का ही दर्स मिलता है, ठीक है जी। कोई करना है तो आपने अच्छा काम करना है, नहीं तो आप ऐसे लोगों का मजाक मत उड़ाएं जिससे आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। हज़रत आयशा फरमाती है कि तुम लोगों ने हमें कुत्ते और गधे से मिला दिया। भाई मैं तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने चारपाई पे लेटी होती थी, तो आप अलैहिस्सलाम आते थे, चारपाई के बिल्कुल सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते, ठीक है। लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझती, तो मैं फिर चुपके से मैं वहां से निकल जाती थी, चारपाई की पाँव की तरफ से मैं वहां से निकल जाती थी, ठीक है जी। तो ये इससे एक ये भी पता चला कि चारपाई पर नमाज पढ़ना या चारपाई की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ठीक है। अब अगला जो बाब है वो बहुत अहम है इस बात में कि नमाजी के सामने से गुजरने का गुनाह कितना है, ठीक है जी। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अबू सईद कहते हैं, अच्छा वो अच्छा इसी बाब में भी वो जो पीछे मैंने आपको वाकया सुनाया था उसमें से ये अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अच्छा वरद इब्न उमर फिर तशहुद। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उमर तशहुद में होते थे ना, तो वहां अगर कोई गुजरता था ना उसको आप लुटा देते थे जब आप काबे में होते थे, ठीक है। फरमाते अगर इस तरह कोई आएगा ना तो मैं उसे झगड़ा भी करूंगा, ठीक है। अब यहाँ एक मसला ये है कि क्या बैतुल्ला के अंदर आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके सामने से कोई गुजर रहा है तो आप उससे झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे, क्या लड़ाई करेंगे, किस तरह करेंगे, वो क्या गुजरेगा, ठीक है। इस पर पूरी तहकीक है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी और दीगर मुहद्दिसीन फुक़हा की तहकीक है कि आप बिलखुसूस, ये तो अब्दुल्ला बिन उमर का अपना एक राय थी कि तशहुद में होते थे, अगर सामने से कोई गुजरता था तो आप उसको धक्का दे के तो उसको साइड पे कर देते थे। लेकिन आज आप नहीं कर सकते, इतना रश होता है, आप किस किस को साइड पे करेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे। बहरहाल कुछ ऐसी जगह है जिसमें आप नमाज पढ़ेंगे, अगर आपके सामने कोई गुजर गया तो आपकी नमाज में कोई मसला नहीं होगा। उसमें से एक जगह मक्का है, बैतुल्ला है, ठीक है। चूंकि सुतरे का बाब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगह है बाज़ औक़ात जिसके सामने भी अगर कोई गुजर जाएगा तो आपकी नमाज में कोई मसला नहीं, और सामने वाले को गुनहगार, वो भी गुनहगार नहीं होगा। उनमें से एक मक्के बैतुल्ला है। बैतुल्ला के में नमाज पढ़ते हुए अगर आपकी सामने से गुजर जाता है, आपकी सजदे की जगह से भी गुजर जाता है, तो आप उसको गुजरने देंगे, ठीक है जी। तो ये एक तो ये है। हाँ, दूसरा ये कि बड़ी कोई मस्जिद है या मतलब जैसे मैदान है, वहां भी सजदे से फिर आगे से गुजर सकते हैं आप। यानी कोई बंदा सजदा कर रहा है ना, मतलब आप खड़े हैं और आपकी निगाह है सजदे की जगह पे, और फिर जाहिर है जब निगाह सजदे की तरफ होती है ना तो इर्द गिर्द थोड़ा सा नजर आता है। इर्द गिर्द जितना नजर आ रहा है उससे आगे बंदा गुजरना चाहे तो गुजर सकता है बड़ी मस्जिद में, ठीक है। तो वो इर्द गिर्द तकरीबन की 3 सफ़े बनती है, 3 सफ़ों को हट के वहां गुजरना चाहे आपके सामने बगैर सुतरे के तो गुजर सकता है। तो बड़ी मस्जिद कितनी है? फुक़हा ने लिखा है बड़ी मस्जिद वो है जो 120 फुट लंबी हो और 120 फुट चौड़ी हो। वो मस्जिद जो 120 फुट लंबी है उसकी यानी अहाता बड़ा है और 120 फुट चौड़ी है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या है? बड़ी मस्जिद है, 120 फुट। बात समझ आ रही है ना? वो क्या है? बड़ी मस्जिद में क्या होगी? शामिल होगी। वहां फिर सजदा गाह और जहां नजर पड़ती है उसके अलावा वहां से गुजर जाए तो उसकी नमाज में कोई मसला नहीं, ना गुजरने वाले के लिए कोई मसला है। अब आगे चलते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी जुम्मे के दिन नमाज पढ़ रहे थे, तो आपने सुतरा रखा कि यहाँ से कोई ना गुजरे। तो एक नौजवान वहां से गुजरा, अबू मुईत एक कबीले के साथ था, ठीक है ना। तो आपने उसको थोड़ा सा हटाया सीने पे हाथ पे, तो फिर वो बंदा उसने देखा आगे पीछे कहीं गुजरने की जगह तो उसको नहीं मिली, फिर वहीं से गुजरने लगा। तो हजरत अबू सईद खुदरी ने पहले से ज्यादा धक्का दिया उसको, तो जाके गिरा, ठीक है। वो फिर मरवान के पास गया और मरवान को जाके उसने शिकायत की कि जनाब ये इस तरह मामला हुआ है। तो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने पूछा मरवान ने कि भाई साहब आपने इसको क्यों धक्का दिया है? तो हजरत अबू सईद खुदरी ने कहा कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है कि कोई आदमी सुतरा रखे और फिर वहां से कोई गुजरना चाहे तो उसको दफा करे, हटा दे। अगर दोबारा फिर आए तो उससे झगड़े, क्योंकि वो शैतान होता है।
سختی سے اس کو منع کر دے. کیا ہوتا ہے وہ؟ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. یہ جمعے کی نماز کہیں پڑھ رہے تھے، ظاہر مدینے میں پڑھ رہے تھے کہیں، ٹھیک ہے جی. تو باقی کتب میں پھر وہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، وہ اس نے پوچھا کون ہے، کیا جانتے نہیں جانتے، اس کی پھر تشریح میں دیگر کتب میں ملا کے اس کا پورا واقعہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی عبدال صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پیچھے آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، عبدالرفیق خان صاحب. اچھا، اگلی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے، اچھا یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کہاں کون سی مسجد میں آپ جو ہے نمازی کے سامنے گزر سکتے ہیں. یعنی مسجد نبوی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. وہ تو ماشاءاللہ 120 فٹ سے پتہ نہیں کتنی فٹ مسجد نبوی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے نا مسجد ہے بیت الحرام ہے، ان جہاں بڑی کوئی مسجد ہیں، ٹھیک ہے. میمن مسجد ہے فیصلہ اپنا، ادھر کافی بڑی مسجد ہے میمن مسجد کراچی میں، ٹھیک ہے. جس کا اور بھی فیضان مدینہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، حضرت ابو جوہیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو نوازی کے سامنے گزرے، ٹھیک ہے، فرمایا لو یعلم المعار بین ید المصلی، اگر گزرنے والے کو، نمازی کے سامنے گزرنے والے کو پتہ چلے کہ ماذا علیہ اس پر کتنا گناہ ہے، تو وہ 40 وہاں رہنے کو پسند کرے. ٹھیک ہے، 40 راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا 40 دن ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں. بہرحال اگر ہم 40 دن ہی رکھ لیں کہ 40 دن وہاں گزرنے کو پسند کرے، تو 40 دن یعنی ٹھہرنے کو پسند کرے. تو اب آپ اندازہ لگائیں، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن لوگوں نے مطلب ایک عادت بھی بنا لی ہے کہ بس نماز سلام پھیرنا ہے فوراً دوڑنا ہے. یہ ایسا نہیں. مومن کے لیے کہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کے لیے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور نماز کے بعد بھی بیٹھنے کو پسند کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، یہ ثواب کا کام ہے. جلدی کوئی مجبوری ہو تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے کہ بس سلام پھیراؤ گیا. باہر کون سا تمہارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ چینی کا جہاز کھڑا ہوا ہے، جہاں شوگر ہے تو وہ آپ کا کوئی جہاز ڈوب رہا ہے، آپ کو جانا ہے. عادت بنائی لوگوں نے. ہمارے استاد صاحب ہمیں تربیت فرماتے تھے کہ بیٹا نماز کی بات سکون سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو جلدی لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہے. ثواب ہوتا ہے پورا اس تعلیم کا، جو آپ تعلیم پڑھ رہے ہیں، الفاظ جو آپ صحیح نکال رہے ہیں، اس کا ثواب ہے. الحمدللہ الحمدللہ اس کا ثواب ہے. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ثواب ہے. جو لفظ پورا نہیں پڑھتا اس کا ثواب کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں. تو یہ ہمیں جو سکھایا گیا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نماز کے بعد سکون کریں، اطمینان سے بیٹھیں، 2 منٹ اللہ سے باتیں کریں، سارے دکھ درد باتیں اللہ کو سنائیں، یا اللہ یہ اس طرح ہے، آسانی کر دے، کوئی اس کا کوئی، یا اللہ کوئی نکال دے حل. تو اتنی جلدی نہ کریں. کوئی مجبوری کبھی تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. جی بہن. مفتی صاحب اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے، اس کے سامنے سے بھی نہیں گزرنا چاہیے جائنماز پہ نہیں، بیٹھا وہ ہوا؟ وہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا جی قبلہ آسمان ہے، اس کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اگلا جو باب ہے وہ حضرت عثمان اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی کے سامنے نماز، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ، اس کے سامنے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے. تو حضرت عثمان اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے. اصل میں حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عثمان کا نہیں ہے. حضرت عمر کا قول، امام بخاری سے مسٹیک ہو گئی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عثمان کا نہیں بلکہ حضرت جو ہے وہ عمر کا قول ہے. اس طرح مسٹیک ہو جاتی ہیں. امام بخاری سے بھی کافی مسٹیک ہوئی ناموں سے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کوئی نہیں، مسٹیک انسان ہو جاتی ہیں. اچھا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے کوئی حرج نہیں پڑتا، کوئی بندہ کہیں گزر جائے آ جائے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. کس کی آنے گزرنے سے جب نماز نہیں ٹوٹتی تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو گناہ ملے گا، گزرنے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ میں کیسے گزر رہا ہوں، کہاں سے گزر رہا ہوں. تو باقی ٹھیک ہے جی. آگے پھر وہی حدیث عائشہ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے، اب وہ تو حدیث تھی، صحابہ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گدھے اور کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی. اور کہتی میں تو سوئی ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے سامنے. ٹھیک ہے. جب آپ علیہ السلام کے سجدے کے لیے جاتے تو آپ تھوڑا سا میرے ہاتھ کو، میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے، پھر میں جو ہے وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. ٹھیک ہے نا.
تو پھر آپ علیہ السلام وہاں ہوتے اور پھر وہی لحاف سے نکل کے سائڈ پہ ہو جاتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ باب الصلاۃ خلف النائم، سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، میں سوئی ہوتی تھی اور لیٹی ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ علیہ السلام ارادہ کرتے تھے وطر پڑھنے کا تو مجھے بھی جگا دیتے، تو پھر میں کھڑے ہو کے پھر وضو کر کے وطر پڑھتی ہے۔ بعض تطوع خلف المرأۃ، عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے، اور آپ علیہ السلام، میری ٹانگیں آپ علیہ السلام کی طرف ہوتی تھی، اور آپ جو مطلب قبلے کی طرف منہ کر رہے ہوتے تھے تو میرے پاؤں آپ کی طرف ہوتے تھے، تو کیونکہ اس طرف آپ منہ کر کے ہوتے تھے، میں اس طرف سوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ فیدا سجدہ غمزنی، جب آپ علیہ السلام سجدہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے تھوڑا سا ٹٹول لیتے تھے، فقبت تو رجلیہ، تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ میں نے سجدے کی جگہ آپ علیہ السلام کو مل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو میں ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی ٹھیک ہے جی، یعنی اتنی محبت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا قیام بہت لمبا ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ بقرہ پڑھ لیتے آپ علیہ السلام، سورہ آل عمران، یعنی 2-2 سپارے پڑھتے تھے، تو پھر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کرنا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی، آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والبیوت یومئذ، اس دن ان دنوں میں لیس فیہا مصابیح، گھروں میں ان دنوں میں جو ہے نا وہ چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، آپ جب سجدے کو جاتے تو میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ میاں بیوی کا پیار بھی ہے، یہ بھی وہ بتا رہی ہیں پیار سارا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ آگے لا یقطع الصلاۃ شیء، کوئی بھی چیز، جس نے کہا کہ کوئی چیز نماز کو نہیں توڑ سکتی، ٹھیک ہے جی، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ جو روایت ہے وہی بات دوبارہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو 3 چیزوں کا ذکر ہے تو اس کو کیا معنی بنیں گے؟ اس کس طرح وہ کس چیز کا ہے؟ 3 چیزوں کا ذکر ہے نا، کہ 3 چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم نے ہمارے کو جو ہے وہ ہاں، گدھوں اور کتوں سے ملا دیا ہے ہاں وہی وہ میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ محدثین نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ نماز کو توڑ دیتی ہے، مطلب یہ کہ ذہن بڑھ جاتا ہے، ہاں، ذہن بڑھ جاتا ہے، بس باقی ذہن ٹوٹتی تو نہیں ہے نماز ٹوٹتی کسی نہیں ہے، چیز گزرنے سے۔ ہاں ذہن بڑھ جاتا ہے، وہ سامنے اگر عورت کھڑی ہو تو ذہن بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگر ماشاءاللہ اگر بن سور کے کھڑی ہے تو پھر اور ذہن بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے جی، اگر غیر کی ہے تو اور بڑھ جائے گا، اپنی تو پھر بھی جو ہے نا وہ اگر اس نے، تو اس لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے۔ میں کلاس میں ہوں، بعد میں وائس میسج کر دیں، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن بڑھ جائے گا یہ اس میں۔ جی بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ اس حدیث سے جو اس حدیث سے ایک اور مسئلہ نکالا تھا، جو کہ اگر جو گھٹیا چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ جانور وغیرہ، ان کے ساتھ اس انسان کا یا کسی بھی اعلیٰ چیز کا نام لے کر ملانا نہیں چاہیے، اس سے بے ادبی ہوتی ہے۔ جی بھائی دوبارہ سوال کریں، میں ذرا کال آ گئی تھی، کیا کریں آپ بھائی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ادبی کہہ کے رہا تھا بارے کہ میں کہہ رہے تھے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا ایک مناظرے میں، کہ جو اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں یا انسان ہوتے ہیں، ان کا نام یا ان کا ذکر جانوروں کے ساتھ یا گھٹیا چیزوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بے ادبی ہوتی ہے، اس حدیث سے نکالا تھا انہوں نے۔ اچھا اچھا، اگلا ہے کہ کوئی بچی اٹھا کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی امامہ، چھوٹی تھی تو وہ فوت ہو گئی زینب، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو اٹھایا، تو اٹھا کے آپ علیہ السلام نے ان کو کاندھے بھی بٹھا دیا۔ جب آپ علیہ السلام رکوع کے لیے گئے تو اس کو آپ نے نیچے بٹھا لیا، رکوع کر لیا، پھر سجدہ کر کے پھر آپ نے اس کو اٹھا لیا، بچی کو آپ علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ جب قیام کیا تو آپ نے
जो है ना उसको उठा के रखा। तो इसमें एक मसला ये निकला कि एक हाथ से आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है ना। छोटी बच्ची ज़रा एक हाथ से पकड़ेंगे तो आप कांधे पे बिठा दिया या गोद पे रख लिया, तो इसको कहते हैं अमले कलील। नमाज में अमले कलील एक मरतबा कर सकते हैं, 2 मरतबा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। और यहाँ बच्चा ज़ाहिर है छोटी बच्ची थी, माँ नहीं थी, रो रही थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको उठा लिया। तो इसमें यह है कि आप अगर ऐसा कोई बच्चा है, ऐसी कोई चीज़ है, तो आप उठाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा, ठीक है जी। और इसको कहते हैं अमले कलील। अमले कसीर ये होता है दोनों हाथों से आप बच्ची को नहीं उठाएंगे, दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक हाथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नवासी थी ना ये? जी नवासी थी, ज़ैनब की बेटी नवासी थी जी जी। बाद लोगों ने झूठ बोला है कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि कुत्ते को उठा सकते हैं तो बच्ची को नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं, ये हदीस की शरह में अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तमाम लिखा है कि आप इसको उठा सकते हैं। बाकी कुत्ते को उठाने का मकसद ये नहीं कुत्ते को उठा के नमाज पढ़नी है। बाज़ औक़ात ऐसा हो कि कुत्ता आ जाए, चिपक जाए, होते हैं ना जो शिकारी कुत्ते होते हैं या प्यार करते हैं, उसमें है कि अगर आपसे चिपक जाए तो अगर आप उसका मुंह बंधा हुआ है तो फिर आपकी नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि मुंह उसका राल जो होती है वो नापाक होती है। इसी तरह आपने पिछले साल देखा होगा, बड़ी मशहूर हुई थी एक वीडियो कि इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे हैं और बिल्ली जो है ना आपके उनके कांधे पे आके बैठ जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह कुत्ता है, बिल्ली है, कांधे पे आ जाए तो नमाज में कोई मसला नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि उसका कुत्ते का जो राल आपके कपड़ों के ना लगे, वो नापाक होती है। तो ये फ़ुक़हा हनाफ ने लिखा है, तो उसको उन्होंने गलत रंग दिया और फ़िक़ह हनफी की मुखालफत में, ठीक है जी। अगला ये है कि जो नमाजी है, नमाज पढ़ने वाला, तो उसकी अगर चादर अपनी ज़ौजा के ऊपर आ जाए और ज़ौजा जो है वो हालत हैज़ में हो तो कोई मसला नहीं होगा। हज़रत मैमुना कहती है आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की चादर जो है वो मेरे ऊपर यानी आके लगती थी, तो बस मतलब ये कि नमाज नहीं टूटी ज़ाहिर है आपकी। तो अगर आपकी चादर अगर किसी औरत के ऊपर रखती है, आपकी घरवाली है जो हालत हैज़ में है, हालत निफास में है, तो आपकी नमाज में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे भी उसी तरह हदीस है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि आप अलैहिस्सलाम आते थे और आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। अच्छा, हाँ जी। अब ये एक वाक़या है जिसका यहाँ ज़िक्र इमाम बुखारी ने किया है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे बैतुल्लाह में। तो वहाँ उसके करीब जो है ना कुरैश भी बैठे हुए थे, उन्होंने मजलिस लगाई हुई थी। उनमें से किसी ने कहा कि भाई इसको देख रहे हो किस तरह ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो में से कौन जो है ना ओझड़ी उठा के तो इनके ऊपर डालेगा। तो एक बदबख्त गया और उसने एक जो ओझड़ी वगैरह थी, जो कचरा था वहाँ, मतलब एक ऊँटनी मरी हुई थी, तो उसकी ला के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दी। आप अलैहिस्सलाम सजदे में थे, ठीक है ना। तो उन बदबख्तों ने ये फ़ेल किया, ठीक है। और फिर आपस में वो हंस रहे थे, हंस हंस के लोट पोट हो रहे थे एक दूसरे पर कि देखिए हमने कैसा किया, नमाज पढ़ रहे हैं, ऊपर से हमने ओझड़ी और सारा कुछ डाला है, ठीक है जी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ये रिवायत बयान करते हैं, यहाँ अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि किसी ने जाके हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये खबर दी। और एक रिवायत में है तो कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं ये काम करूं, लेकिन चूंकि मेरा कबीला इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि कबीलों की लड़ाई होती थी, तो फिर क्या हुआ, किसी ने जाकर फातिमा, यहाँ लिखा है फातिमा अलैहिस्सलाम, तो अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके पास गए तो वो अभी बच्ची थी, वही जवेरियत बच्ची थी। तो वो आई और दौड़ती हुई आई और उन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम से वो ओझड़ी हटाई, ठीक है। तो आपने उनकी तरफ मुंह किया, तसब्बुहुम, फिर उनकी खूब खातर और तवादारी की। तसब्बुहुम के एक माना होता है गालियां देना, तो गालियां मतलब ये तुम्हारी, मतलब जिस तरह होता है बदबख्तो, शर्म नहीं आई तुम्हें, इस तरह के अल्फाज जब कहे जाते हैं उसको भी गाली कहते हैं, माँ बहन को भी गाली कहते हैं, मतलब एक ही चीज़ है। तो उनको बुरा भला कहा। हजरत फातिमा जवान मतलब अभी बच्ची थी, तो खूब वालिद की मोहब्बत में तसब्बुहुम, उनको बुरा भला कहा, ठीक है जी। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल की तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाहुम्मा अलैक बिकुरैश, अल्लाह इन कुरैशियों को पकड़ ले, ठीक है। तो जब उन्होंने नाम सुने, फिर आपने उनके नाम भी लिए सुम्मा सम्मा, तो वो तो फिर हैरान हो गए। अल्लाहुम्मा अलैक बि अमर बिन हिशाम, उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, उकबा बिन अबी मुईत और उमारा बिन वलीद, ये थे सारे। ओए होए,
تو جب انہوں نے سنا تو ان کی تو ہوائیں اڑ گئی, رنگ پیلے ہو گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے. تو پریشان ہو گئے کیونکہ آپ علیہ السلام یا اللہ ان کو پکڑ لے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا واقع بھی, تو بدر والے دن جو ہے نا وہ گڑھے میں پڑے ہوئے تھے, سارے مرے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو پکڑ کے گڑھے میں ڈالا گیا. پھر آگے محدثین کہتے ہیں کہ سارے نہیں, 6 مرے تھے, 5واں راستے میں آ کے مرا تھا. پھر آج سارے مرے سے مراد اکثر وہاں سارے مطلب مر گئے, یعنی جنگ بدر میں ہی مرے سارے, 6 سے 7 آدمی تھے یہ. تو آپ علیہ السلام نے تو آپ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے کسی کے خلاف دعا, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ نماز پڑھتے تھے آپ علیہ السلام یا اس طرح کوئی چیز ہوتی تھی آپ کو تنگ کرتے تھے تو پھر آپ علیہ السلام پھر ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور ان کا بھی یہ کام ہو گیا اس انداز سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک واقعہ ہے جو بخاری میں بھی اور دیگر کتاب بخاری میں, ہاں بخاری میں 240 حدیث نمبر ہے, اور مسلم میں 1794 نمبر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا. کل سے انشاءاللہ بلکہ اگلے کلاس میں کتاب مواقیت الصلاۃ, یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے کہ نماز کے اوقات کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے الحمدللہ کافی چیزوں کو ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طرح ثابت قدمی عطا فرمائے, دونوں جہاں میں خوش اور عزت نصیب فرمائے. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.